چونکہ ایران میں جنگ اپنے 9ویں ہفتے میں داخل ہو رہی ہے جس کا کوئی واضح خاتمہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں جہرانی کی ٹریفک کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے، جس فارس اور آبنائے ہرمز جہاز رانی کی ٹریفک کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے، جس سے عالمی منڈیوں اور تیل، قدرتی گیس، کھاد اور دیگر ضروری مصنوعات کی سپلائی چین میں بہت زیادہ خلل پڑ رہا ہے۔ لائٹس لسٹ انٹیلیجنس کے مطابق فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے شروع کرنے سے تھے۔ تقریباً 3000 جہاز عام طور پر ہر ماہ آبنائے ہرمز سے گزرتے تھے۔ تجزیاتی فرم کے اعداد و شمار سے پتہ کہ خام تیل اور دیگر تیل کی برآمدات میں ایک اندازے کے مطابق 15 ملین بیرل یومیہ گزرنے والے آئل ٹینکرز کا حساب ہے، جو کہ دنیا کی تیل کی تجارت کا تقریباً 5واں حصہ ہے۔ اشنکٹ بندی جنگلات کی تباہی کی رفتار گزشتہ سال ریکارڈ بلندی سے کم ہوئی، لیکن یہ خطرناک سطح پر برقرار ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق جو فیصلہ کن حکومتی کارروائی کی تعریف کرتی ہے، ورلڈ ریسورسز انسٹی ٹیوٹ اور میری لینڈ یونیورسٹی کے محققین نے بدھ کو کہا کہ دنیا نے 2005 میں 34 ملین ہیکٹر 100 ملین ایکڑ اشنکٹ بندی بنیادی بارشی جنگل کھو دیے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 100% کم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کا پورا ریکارڈ OV دنوں میں ڈیجیٹائز کیا جائے گا۔ وزیر نے کہا کہ یہ اقدام شفافیت کو بہتر بنائے گا، سرکاری عمل کو تیز کرے گا اور شہریوں کو اپنی درخواستوں کی تازہ ترین حیثیت کو خود چیک کرنے کی اجازت دے گا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے ٹرمینل پر کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ حکام اس سال کے آخر میں لاہور میں مسافروں کے لیے اپ گریڈ شدہ سہولت کو کھولنے کی توقع کر رہے ہیں۔ ایک بار مکمل ہونے کے بعد نیا ٹرمینل ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی صلاحیت کو 5 ملین سے 10 ملین تک دگنا کر دے گا۔ عالمی یوم ماحولیات 2020 سے پہلے پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی IPP نے پلاسٹک آلودگی کے خلاف اپنا کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے اور آنے والے ہفتوں میں کم پلاسٹک کے تھیلوں پر مکمل پابندی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام صوبے بھر کے بڑے شہروں کی مارکیٹوں میں پلاسٹک فری زون قائم کرنے کے وسیع تر اقدام کا حصہ ہے۔ توقع ہے کہ ایپل اپنی سالانہ ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس کے دوران 8 جون کو iOS وسط کی نقاب کشائی کرے گا۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ سے گوگل کی جیمنی ٹیکنالوجی کے ذریعہ تقویت یافتہ سری کا تاخیر سے چلنے والا سمارٹر ورژن متعارف کرائے جانے کی توقع ہے۔ نیز فوٹو ایپ میں نئے AI فوٹو ایڈیٹنگ ٹولز، جیسا کہ بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے۔ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب اگلے ماہ گاڑیوں کے لیے 5 نئی گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبروں کی سیریز متعارف کرائے گا، جس سے ترجیحی نمبر پلیٹس کے حصول کے لیے گاڑی چلانے والوں کے لیے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ نے کہا کہ گاڑیوں کے مالکان نئی سیریز سے نمبروں کا انتخاب کر سکیں گے، جبکہ پریمیم یا فینسی نمبرز آکشن سسٹم کے ذریعے پیش کیے جائیں گے۔ تپتاپ سین، جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے صارفین کے ذریعے پاکستان کو رقم بھیجنے اور بھیجم کے لیے نمبر 1 ایپ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، نے اولمپک چیمپئن طلع حجم کیا ہے۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے ساکت داری کی ہے تاکہ غیر تسلیم شدہ کھلاڑیوں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے تعاون کو اجاگر کیا جا سکے، جو گھر واپسی میں خاندانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ پہلے ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کرکٹ قومی توجہ پر حاوی ہے، اکثر دوسرے کھیلوں میں کامیابیوں کو چھا جاتا ہے۔ ندیم پاکستان کے واحد انفرادی ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے اولمپک گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ پاکستان کے لیے پچھلے تمام گولڈ میڈلز ہاکی ٹیم نے جیتے تھے۔ ندیم ایتھلیٹس کے ایک چھوٹے گروپ میں شامل ہیں جنہوں نے محدود حمایت کے باوجود ملک کو عالمی سطح پر پہچان دلائی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے منگل کے روز کہا کہ وہ اوپیک سے نکل رہا ہے۔ تیل برآمد کرنے والے کارٹل اور اس کے ڈی فیکٹو لیڈر سعودی عرب کو ایک ایسے وقت میں زبردست دھچکا لگا رہا ہے جب ایران کی جنگ نے توانائی کو ایک تاریخی جھٹکا دیا ہے اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن اوپیک کیا ہے اور اس کا صارفین پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سابق اعلیٰ فوجی وکیل سمیت 5 سابق امریکی عہدیداروں نے پینٹاگون پر تنقید کی ہے کہ اس سال کے شروع میں ایک ایرانی اسکول پر مہلک حملے میں ممکنہ امریکی ملوث ہونے کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ ان میں سے کچھ عہدیداروں نے کہا کہ اتنی طویل مدت کے بعد ہڑتال کی بنیادی تفصیلات بھی جاری نہ کرنا انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق تقریباً تمام یورپ نے 2020 میں سالانہ اوسط سے زیادہ درجہ حرارت کا تجربہ کیا،
جس میں ریکارڈ بلند سمندری درجہ حرارت اور آرکٹک سے بحیرہ روم تک جنگل کی آگ شامل تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے بدھ کے روز یورپی سینٹر فار میڈیم رینج ویدر فورکاسٹس ECMW کے ساتھ تیار کردہ ایک مشترکہ رپورٹ میں اپنے نتائج جاری کیے، جس میں خطے میں موسمیاتی تبدیلیوں کی سنگین تصویریں پیش کی گئی۔ فٹ بال میچ جس نے پہلے ہاف میں 5 گول کیے، دوسرے میں مزید 4 اور حالیہ برسوں میں دیکھا جانے والا سب سے پرجوش اینڈ ٹو اینڈ ایکشن پیش کیا، جسے اویفا چیمپئنز لیگ کے اب تک کے سب سے بڑے سیمی فائنل کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔ کک آف سے پہلے ہی منگل کو پیرس سن جرمین بمقابلہ بائرن میونخ کے سیمی فائنل میں گول فیسٹ ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی، لیکن ماہرین اور شائقین فٹ بال کے معیار سے حیران رہ گئے جس نے ان گولوں کو بک کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران تباہ کی حالت میں ہے اور اس نے امریکی ناکہ بندی کو تیزی سے ہٹانے پر زور دیا ہے، جبکہ سعودی عرب میں خلیجی رہنماؤں کی میٹنگ میں تہران سے غدار علاقائی حملوں کے بعد اعتماد بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درِ اثنا جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 3 ہنگامی کارکن ہلاک ہو گئے ہیں، جسے لبنانی صدر جوزف اون نے جنگی جرم قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر رشید احمد مغل بمشکل 6 سال کے تھے جب سنا دوحان میں ایک منجم جنوری کی رات ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے گاندربل ضلع کے چنٹ والیوار گاؤں میں مسلح باغی ان کے گھر میں گھس آئے۔ آدھی رات کے قریب تقریباً 1 درجن مسلات زبردستی کھڑکی توڑ کر مغلوں کے گھر میں داخل ہوئے، جہاں 6 افراد سو رہے تھے۔ 30 سالہ اشفاق، اس کی 20 سالہ بہن نسیمہ اور ان کے 2 کزن کے علاوہ چھوٹے بھائی 8 سالہ اعجاز اور 30 سالہ راشد۔ اکاڑا میں استھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ملازمین نے 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر غیر معمولی احتجاج کیا۔ تاخیر سے ادائیگیوں کے جواب میں کارکنوں نے سڑکوں، محلوں اور بازاروں میں کچرا پھینک دیا، جان بوجھ کر عوامی مقامات کو گندا کیا۔ ملازمین کو سڑکوں پر کچرا پھینکتے ہوئے ویڈیوز بڑے پیمانے پر گردش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فارماسیوٹیکل ریگولیٹری نظام کو نمایاں فروغ ملا ہے کیونکہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے تحت کام کرنے والی سینٹرل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن خے سے پری کوالیفیکیشن حاصل کر لی ہے۔ حکام نے کہا کہ یہ تسلیم لیبارٹری کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ معیارات کے مطابق ادویات کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ معیار حفاظت اور افادیت کے عالمی معیارات کی تعمیل کو یقینی بناتا ہے۔ پنجاب حکومت نے 1 مئی سے ساہیوال سے شروع ہونے والے اراضی اور محصولات کے نظام کو جدید بنانے کے لیے پائلٹ اصلاحات کے حصے کے طور پر فرد کا اجرا معطل کر دیا ہے۔ نئے نظام کے تحت جائیداد کا لین دین گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے ذریعے کیا جائے گا، جو زمین کی ملکیت، قبضے اور قانونی حیثیت کی تصدیق کرتا ہے۔ حکام کا مقصد ہے کہ دسمبر 2036 تک پورے پنجاب میں دہائیوں پرانے فرد سسٹم کو تبدیل کر دیا۔ شاؤمی نے 2 نئے اوپن سورس لارج لینگویج ماڈل متعارف کرائے ہیں، شاؤمی سیمو V2 اور شاؤمی میمو V2۔ پائس پرو دونوں ماڈلز کو MIT لائسنس کے تحت جاری کیا گیا ہے، جس سے ڈیولپرز اور انٹرپرائزز کو استعمال کرنے، ان میں ترمیم کرنے، ٹھیک کرنے اور انہیں تجارتی طور پر تعینات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ماڈلز ہگنگ فیس کے ذریعے دستیاب ہیں اور مقامی طور پر نجی کلاؤڈ سسٹمز پر یا شاؤمی کی API سروسز کے ذریعے تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ کمپنی ایجنٹی کام کے بوجھ جیسے کوڈنگ مواد کی تخلیق، ورک فلو آٹومیشن، شیڈولنگ اور طویل ملٹی سٹیپ ٹاسکس کے لیے نئی لائن اپ کی پوزیشننگ کر رہی ہے۔ بنو بدھ کی صبح ایک دہشت گرد مارا گیا جب بنو پولیس نے مزنگا پولیس چوکی پر حملے کو ناکام بناتے ہوئے کامیابی سے دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا۔ پولیس حکام کے مطابق بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں نے بدھ کی صبح چوکی پر حملہ کیا، تاہم پولیس اہلکاروں نے فوری اور مؤثر جواب دیتے ہوئے حملہ کو ناکام بنا دیا۔ ہر قسم کی تقریبات، گگز اور ورکشاپس کی میزبانی کے بعد کراچی کی چند کمیونٹی جگہوں میں سے ایک جو ہر کسی کے لیے کھلی ہے کتاب گھر نے اعلان کیا ہے کہ وہ 30 مئی کو اپنے دروازے بند کر دے گا۔ ایک انسٹاگرام پوسٹ میں PECHS میں پی چنڈال کی انتظامیہ نے کہا کہ شہریوں کے زیر انتظام پبلک لائبریری کے آس پاس کے علاقے کی حالیہ نرمی کے باعث کرائے میں اضافہ ہوا ہے، جسے وہ ادا کرنے کے مزید متحمل نہیں ہیں۔ اپنی 4 سالہ بچی کے ساتھ ڈاکٹر ثانیہ جعفری کراچی میں گھر سے اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے پاکستان کے دوسری طرف ایک مریض سے مشورہ کرتی ہیں۔
وہ ان ہزاروں پاکستانی خواتین ڈاکٹروں میں سے جو خاندانی ذمہ داریوں اور قدامت پسند معاشرے میں خواتین کے لیے کام کی جگہ کی رکاوٹوں کی وجہ سے پیشہ چھوڑنے کے بعد ٹیلی میڈیسن کے ذریعے پریکٹس پر واپس آ رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ متحدہ امارات UAE نے پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے اچانک اخراج کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی 1907 میں قومی ریاست بننے سے پہلے بھی ممبر تھے۔ اوپیک بنیادی طور پر خلیجی تیل کے برآمد کنندگان کی تنظیم ہے جس نے کئی دہائیوں تک پیداوار میں کمی یا اضافہ کر کے اور اپنی رکنیت میں کوٹا مختص کر کے خام تیل کی قیمت کو کنٹرول کیا۔ 1970 کی دہائی کے تیل کے بحران میں اس کا اہم کردار تھا، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی کی پالیسی بدل۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ محدود تعداد میں ایسے پاسپورٹ جاری کرے گا جن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر ہو۔ فاکس نیوز کی طرف سے سب سے پہلے اطلاع دی گئی۔ پاسپورٹ جولائی میں امریکی اعلان آزادی کی 115ویں سالگرہ کی تقریبات کے حصے کے طور پر جاری کیے جائیں گے۔ کنگ چارلس III کے دورہ امریکہ کا مقصد امریکہ کی 275ویں سالگرہ، پائیدار اینگلو امریکن تعلقات اور خصوصی تعلقات کا جشن منانا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کی موجودہ حالت کشیدہ ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل مشترکہ جنگ کی مکمل حمایت کرنے میں برطانوی ہچک چاہٹ کا عکاس ہے، لہٰذا بادشاہ کا مقصد شاہی جارحانہ حملے کے ساتھ ان تناؤ کو کم کرنا ہے، خاص طور پر منگل کی سپہر کو کانگریس سے اپنے مشترکہ خطاب کے ساتھ۔ ریاستہائے متحدہ کی سینٹ نے ایک قرارداد کو روک دیا ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی منظوری کے بغیر کیوبا کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دینے سے روک دیتی تھی۔ ریپبلکن کی زیر قیادت سینٹ نے منگل کے روز 5 سے 7 سالویز ووٹ دیے، تقریباً مکمل طور پر پارٹی خطوط کے ساتھ، ایک ایسے طریقہ کار پر جس نے ڈیموکریٹک کی زیر قیادت جنگی طاقتوں کی قرارداد کو روک دیا، جیسا کہ ٹرمپ کی پارٹی کے ارکان نے دلیل دی کہ کیوبا کے خلاف کوئی فعال امریکی دشمنی نہیں ہے اور صدر کے اختیارات کو روکنا ضروری نہیں تھا۔ جیسے ہی ایران ابنائے ہرمز کی طویل ناکہ بندی کے معاشی نتائج کو دیکھ رہا ہے، توجہ شمال کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ خلیجی جہاز رانی کے راستے میں خلل پڑنے اور تیل کی برآمدات میں رکاوٹ کے باعث تہران خلیج پر کم اور ریلوے، کیسپین بندرگاہوں اور پابندیوں کے دور کے تجارتی نیٹ ورکس کے پیچ ورک پر زیادہ انحصار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو اسے روس سے جوڑ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن آتے کے ڈائریکٹر منسلک ممکنہ جیٹ ایندھن کا بحران عالمی ہوائی سفر کو متاثر کر سکتا ہے، جس کے اثرات سب سے پہلے ایشیا کو محسوس ہونے کی توقع ہے۔ والش نے خبردار کہ پہلے ایشیا کو محسوس ہونے کی توقع ہے۔ موسم گرما کے چوٹی کے سفر کے دوران ایندھن کی کمی ایک بڑھتی ہوئی تشویش بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر یہ بحران یورپ میں پھیلنے سے پہلے ایشیا میں شروع ہوگا اور بعد میں افریقہ اور لاطینی امریکہ کو متاثر کرے گا۔ چارلس III نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس کے ریاستی عشائیے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی ہی دوائی کا ذائقہ چکھایا جب انہوں نے مذاق میں کہا کہ برطانویوں کے بغیر امریکی فرانسیسی بول رہے ہوں گے۔ جیسا کہ سربراہان مملکت نے اپنے ڈنر ٹوسٹ کے دوران لطیفوں کی تجارت کی، چارلس نے ٹرمپ کے سابقہ تبصروں کا حوالہ دیا جس کا مقصد یورپی اتحادیوں پر ہے، جس پر وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دفاع پر فری لوڈنگ کا الزام لگاتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر جلد ہی کچھ امریکی پاسپورٹوں پر ظاہر ہوگی، حکام نے منگل کے روز کہا، ایک اور معمول کو توڑتے ہوئے جب صدر جارحانہ انداز میں سرکاری اداروں پر اپنی ذاتی مہر لگاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسی نظیریں کم ہیں جمہوریت میں تو پاسپورٹ پر بیٹھے لیڈروں کی تصویریں آویزاں کرنے کی، اور ٹرمپ امریکیوں کے سفری دستاویزات میں نمایاں ہونے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ ریپبلکن کی زیر قیادت ریاستہائے متحدہ کی سینیٹ نے منگل کو ڈیموکریٹ کی زیر قیادت ایک قرارداد کو روک دیا جس کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس قرارداد کو روک دیا، جس کے تحت صدر منظوری کے بغیر کیوبا کے خلاف فوجی کارروائی سے روک دیا گیا تھا۔ سینیٹ نے ایکسس سے 7 سے ووٹ دیے، تقریباً مکمل طور پر پارٹی خطوط کے ساتھ، ایک ایسے طریقہ کار پر جس نے جنگی طاقتوں کی قرارداد کو روک دیا، جیسا کہ ٹرمپ کی پارٹی کے اراکین نے دلیل دی کہ کیوبا کے خلاف کوئی فعال امریکی دشمنی نہیں ہے۔